बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 ख़बरों की बात करते हैं। एक तो जो मई 9 के मामलात पर, गमगीर मामलात पर GIT बनाई गई थी, उसकी जो इनिशियल फाइंडिंग्स आई हैं सामने, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और PTI के चेयरमैन, उनको और शाह महमूद कुरैशी और 5-6 और लोग हैं, उनको कहा कि ये इन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुलव्विस थे इसमें मई 9 के जो वाक़यात हुए हैं, जो अटैक्स हुए सब। जो दिलचस्प बात है, एक तो खैर वो रिपोर्ट सामने नहीं आई इसलिए उस पर ज़्यादा तबसरा हम कर नहीं सकते। उसमें ये बस सरसरी यही बताया गया कि जी ये सब जो हैं ये लोग इन्वॉल्व थे, और ये कहा गया कि जो इन्होंने बयानात GIT के सामने इन लोगों ने दिए हैं, बिलशमूल इमरान खान साहब ने, वो उनमें और जो एविडेंस इनके पास है रिकॉर्डेड, उसमें तज़ाद है। तो अब वो जब डिटेल रिपोर्ट आएगी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात क्या, दिलचस्प बात ये है कि आज ही के रोज़ सुबह सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था कि कोर्ट के ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं मिलिट्री कोर्ट पे, तो अटॉर्नी जनरल साहब की जो उनकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे, बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प है कि उधर GIT कह रही है कि इमरान खान साहब इसमें इन्वॉल्व थे और उनके जो तमाम लोग साथ मिले हुए वो इन्वॉल्व थे, जिनके नाम भी कुछ हमने दिए। साथ उसमें ये कंक्लूजन है, और ये कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब के जी अभी तक कुछ तय नहीं हुआ कि किन लोगों की ट्रायल होगी, किन की ट्रायल होगी उसमें मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि ये, और हम आपको कोट करने का कि आर्मी इज सो फार इन्वेस्टिगेटिंग द इवेंट्स ऑफ May 9th, ट्रायल हैज़ नॉट स्टार्टेड। तो इधर तो ये अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब यकीनी तौर पे एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, ओहदे पे हैं, और उनको जो भी वो कह रहे हैं वो आर्मी ही बता रही होगी हुकूमत को, जो हुकूमत इनको कन्वे कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आर्मी ने अपनी ट्रायल कंक्लूड नहीं की मई 9 के हवाले से, तो इसलिए यानी उस इन्वेस्टिगेशन नहीं कंक्लूड की, तो इस वजह से भी ट्रायल शुरू नहीं हुई। तो उधर से ये GIT की कंक्लूजन है, इधर से ये है, तो मामलात अभी मई 9 के हवाले से बड़े क्लियर सामने नहीं आए। ये यकीनी बात है कि एक पोजीशन ली थी शुरू ही में ISPR की तरफ से आया था कि ये एक जमात है जो कि जमात के इसमें रूप में असल में ये दहशत गर्दी का एक गिरोह है। और ठीक है, उस वक्त ठीक है, मतलब कि उस वक्त हालात जो हुए थे, जहाँ जहाँ अटैक हुआ, और बहुत गुस्सा भी था, और हम बार बार ये कहते हैं इधर के आर्मी का डिसिप्लिन किसी सूरत अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि जो 140 के करीब आर्मी के लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे कहा जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो ये सिविलियंस के हवाले से ये एक तरीक़े से हम ये कहें अच्छा कि वो भी कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब के जी द आर्मी हैज़ स्टिल नॉट कंप्लीटेड इट्स इन्वेस्टिगेशन, सो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। तो ये GIT ने कहाँ से छलांग लगा के ये कंक्लूड कर दिया, वो बड़ी दिलचस्प बात है। जब रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे। अच्छा जी, कोर्ट में आज क्या हुआ था? कोर्ट में बड़ी क्लियरली ये बात हुई, चीफ जस्टिस साहब की तरफ, जो कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आई। एक तो ये कि चीफ जस्टिस और बेंच ने ये कहा कि जी 6 मेंबर बेंच है जिसको चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, उसको ही इज़ हेडिंग द बेंच। तो और पटिशनर्स में आपको मालूम है एतजाज़ एहसन साहब भी हैं, और करामत साहब भी कराची से, फिर इमरान खान भी हैं। तो ये जो बेंच की ऑब्जर्वेशन, जो मेजर ऑब्जर्वेशन थी, वो ये थी कि जब आर्मी एक्ट लगता है तो क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिविलियंस के, वो जो आइन देती है उनको गारंटी करती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या नहीं? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी हाँ, होते हैं कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने 4-5 बातें कही। उन्होंने कहा कि जी ये जो ये राइट टू अपील होगा, अभी उस पर उन्होंने सरसरी बात की। फिर पूछा कोर्ट ने कि राइट टू अपील होगा, उन्होंने कहा जी होगा, अभी मैं अपनी यानी कि हुकूमत के पास जाऊंगा वापस, फिर से आपको बताऊंगा। और ये सवाल पहले भी उठाया गया है, लेकिन एक क्लियर कट आंसर नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन उन्होंने इस तरह तसल्ली दी कोर्ट को कि जी जो हम हुकूमत कह रही है कि
اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور جو خاندان والے ہیں اور جو ان کے لائر ہیں وہ دیکھ سکیں، جو سسپیکٹ کے لائر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر سسپیکٹ کو کہا جائے، اگر کمانڈنگ آفیسر جو ہیں کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں، ان کو لگے کہ کافی ایویڈنس نہیں ہے تو پھر وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو سسپیکٹ کو لے کے آئے ہیں. ان کو وہ اکیوز نہیں بنیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اور اگر سسپیکٹ جو ہے اگر وہ اکیوز بن جائے اور وہ کنوکٹ ہو جائے تو پھر 45 ڈے اور کنوکٹ ہو جائے اور 3 مہینے سے زیادہ کی سزا ہو، 3 مہینے سے زیادہ کی سزا ہو تو پھر 45 ڈیز میں ان کو مل سکتی ہے، اپیل کا رائٹ مل سکتا ہے ود ان 45 ڈیز. لیکن شرط یہ ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ کی سزا ہو. کہ 3 مہینے سے کم کی سزا اپیل کی کوئی بات کلیئر نہیں ہے اس میں. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو کیس ہے، اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا جی یہ ہمیں کلیئر ہے. کچھ ایسے انہوں نے بات کی کہ جی 14 سال کی امپریزنمنٹ یعنی کہ ڈیتھ سینٹنس یا لائف امپریزنمنٹ نہیں ملے گی. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا اس کا مطلب کہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 3A ہے وہ لاگو نہیں ہے، کہ اس آرٹیکل کے تحت کوئی کسی پر کیس نہیں چلے گا. یعنی کہ اس اگر وہ آرٹیکل کے تحت چلے کیس تو پھر یا تو ڈیتھ سینٹنس یا لائف امپریزنمنٹ. تو اٹارنی جنرل نے کہا جی ابھی اس وقت تو ہمیں نہیں پتہ، اس وقت جو معاملات ہیں اس کے تحت میں یہ کہوں گا کہ نہیں، اس وقت نہیں، لیکن آگے کا ظاہر ہے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وچ مینز اٹس نائدر ہیئر نور دیئر. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جو وہی بات کہ اگر سسپیکٹ کو سینٹنس ہو جائے تو پھر اس کے بعد کنفرمیشن فیز آئے گا. کنفرمیشن فیز میں وہی 42 ڈیز میں اپیل ہوگا، 3 مہینے سے زیادہ سزا ہو. اچھا پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ آرمی کورٹ میں چلے گا یا نہیں چلے گا کیس، کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت چلے گا یا نہیں. فگر جو دیا ہوا ہے سیویلینز کا وہ 102 لوگوں کا ہے، کہ 102 لوگ ہیں جن کو اس وقت رکھا گیا ہے انڈر کسٹڈی اور اریسٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی ان میں سے لوگ ہیں جو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا جی ابھی طے نہیں ہوا ہے، آپ نے جیسے دیکھا وہ انہوں نے کہا جی ابھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو طے کون کرے گا، اس میں جواب میں انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21A جو ہے اس کے تحت طے ہوگا کہ کون اس میں کس کا چلے گا انڈر آرمی ایکٹ. انہوں نے کہا اگر ڈسپلن کو انڈرمائن آرمی کے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کیا مطلب کہ آرمی کے کیسے ڈسپلن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر وہ پھر ابھی ڈیسائیڈ ہوگا کس طرح ہوگا. اور وہی کمانڈنگ آفیسر کا آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو اگر ڈیتھ سینٹنس دینا ہوگا، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈیتھ سینٹنس ہوگا، اگر سزا دینی ہوگی تو کوئی سزا ہوگی تو وہ یعنی 2 مہینے 4 مہینے، تو وہ پھر انڈر سمپل میجورٹی، جو ملٹری کورٹ میں سمپل میجورٹی سے سینٹنس دی جائے گی. لیکن اگر ڈیتھ سینٹنس ہوگی تو 2/3 جو ہیں وہ اگر ڈیتھ سینٹنس کے حق میں کہیں گے تو پھر ان کو سزا ہوگی. تو یہ معاملات چلے ہیں آج. تو اس میں آخر میں جو سب سے اہم چیز ایک تو خیر کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے، رشتہ داروں کو ایکسیس ہونی چاہیے، ملنے دینا چاہیے. سب سے اہم بات کنکلوژن یہ ہے کہ ایک تو اٹارنی جنرل صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیا یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ ہم گھر چلے جائیں، اس کے بعد کوئی بات چیت اگر فائنل اس پہ ہونی ہے، کورٹس ووٹس کس طرح چلیں گے اور کہ کیا آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا یا نہیں. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو حکومت وقت ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے ہوتے ہوئے فیصلہ پکا کوئی ہو کہ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ کہے جی ہاں نہیں کر سکتے کیس آرمی ایکٹ کے تحت، یا کورٹ کہے ہو سکتا ہے. اور ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسے، کیونکہ جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا جی مجھے 1 مہینہ اور دیں، 1 مہینہ اور دیں، میں پھر پوچھ کے آتا ہوں یہ معاملات جو اپیل شپیل کے معاملات ہیں وہ مجھے 1 مہینہ اور چاہیے کہ میں واپس آ کے آپ کو بتاؤں، اس کا جواب دوں. تو اس پہ پھر اب کورٹ جو تھا جو ہیئرنگ تھی وہ غیر معینہ طور پہ مدت کے لیے اس کو کر دیا ہے اس کو مطلب بیسکلی اٹ ہیز بین کالڈ آف. اب سوال یہ ہے کہ کورٹ نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ ہم تمام معاملات دیکھ کے بتائیں گے پھر
اگلی ہیئرنگ کا دن کیا ہے. تو 1 مہینے تو ہیئرنگ ہوگی نہیں, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے ٹائم مانگ لیا کہ جی مجھے اپیل وغیرہ کی بات کرنے کے لیے کوئی چاہیے مہینہ بھر. اور تو ویری کلیئرلی دا گورنمنٹ ڈز ناٹ وانٹ کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیصلہ ہو. اور جو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اللہ مالک کون کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے, اللہ جانے کی کیسی وہ بات کریں گے, کیا بات کریں گے. لیکن یہ کہہ دیا انہوں نے کہ اس وقت ٹرائل کو روک دیا جائے. سپریم کورٹ مطلب ٹرائل کو کیا روک دیا جائے, ٹرائل ہو ہی نہیں رہی. تو سپریم کورٹ نے کہا ہم ٹرائل کیسے روکیں, پٹیشنرز کو کہا ٹرائل کدھر ہو رہی ہے جو ہم روکیں. البتہ یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ ہماری اجازت کے بغیر ٹرائل نہیں ہوگی کسی کی. نو ٹرائل ول بگن وداؤٹ آر پرمیشن. تو اس وقت ٹرائل نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت سچویشن ہے جہاں تک ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا تعلق ہے. لیکن جے آئی ٹی کا ہم نے آپ کو بتا دیا ادھر یہ معاملہ ہے. اور ساتھ یہ کہ لوگ تو جیل میں اس وقت 102 کا انہوں نے کہا ہے کہ جی 102 لوگ ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دے ول بی ٹرائڈ. تو یہ ہے. اب دیکھیں جو خبریں ہیں سامنے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اب اندر کیا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, کیا چاہ رہی ہے حکومت, کیا چاہ رہی ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. اور یہ ظاہر ہے بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے کہ جی آرمی کے انڈر آرمی ایکٹ ٹرائل ہونی چاہیے. بٹ معاملہ جب کورٹ میں چلا گیا ہے تو ظاہر ہے معاملہ ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. ایک پوری ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. یہ آپ کہیں کہ ایون ہی سین ہے اس وقت جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کی ملٹری ٹرائل کا تعلق ہے. اٹ از اسٹل انڈر پروسیس, کوئی کنکلوژن نہیں ہے. جے آئی ٹی کی جو آئی ہے رپورٹ, جب رپورٹ آئے گی اس پہ بات کریں گے. لیکن تضاد ہے بٹوین واٹ جے آئی ٹی سینگ. جے آئی ٹی کی کنکلوژن ہے رپورٹڈ, اور جو یہ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل صاحب لوگ تو کہہ رہے ہیں ابھی تو کنکلوژن ہوئی نہیں کوئی, ابھی تو انویسٹیگیٹ کر آئے.